السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو بینیفیشل باتیں. امید کرتی ہوں کہ میری تمام یوٹیوب فیملی خیر و عافیت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. بس میں نے سوچا تھا کہ ریگولر بیسس پہ ولاگز آئیں گے، لیکن انسان سوچتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے. بس وہی مصروفیات اور اس کی باعث پھر نہیں ٹائم مل پا رہا تھا مجھے. بہرحال آپ کے میسیجز سب کے مجھے ملے. اتنا پیار دینے کا بہت بہت شکریہ. مجھے مس کرنے کا مجھے بہت عرصے کے بعد سسٹر شہانہ راشد کا میسیج آیا اور مجھے بہت اچھا لگا کہ انہوں نے مجھے مس کیا. اسی طرح اور بھی میری پیاری پیاری سسٹرز ہیں جو مجھے اس طرح میسیجز کرتی رہتی ہیں. یقین مانیں کہ یہ بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور آپ کو احساس ہوتا ہے کہ کتنے جینوئن لوگ بھی ہیں نا اس دنیا میں جو اپنے ایک ظاہری بات ہے ہم بہت بزی ہیں، سب اپنی اپنی لائفز میں اتنے بزی ہوتے ہیں، اس میں سے ٹائم نکال کر کسی کا حال احوال پوچھنا یہ بہت بڑی بات ہے میرے نزدیک. تو بہت شکریہ آپ سب کا جو آپ سب مجھے اتنا پیار کرتے ہیں اور اتنا پیار دیتے ہیں. میری لائفز میں بھی آتے ہیں. اکثر میں لائفز کر رہی ہوتی ہوں جسٹ ٹیسٹنگ لائفز کے، دیکھیں کب آڈینس زیادہ بہتر ہوگی. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ایک دن میری لائف میں سسٹر طلحہ آئیں اور یقین مانیں کہ 4 چاند لگ گئے میری لائف کو. بہت مزہ آیا اور میں چاہوں گی کہ آپ سب بھی مجھے جوائن کریں. بس وہی ٹائمنگ کے فرق کی وجہ سے آبویسلی میں سمجھتی ہوں کہ ہر کوئی نہیں جوائن کر پاتا، اور میں خود اتنے اور ٹائمز پہ کبھی کبھی کر رہی ہوتی ہوں جسٹ ٹیسٹنگ دا واٹرز کہ کب زیادہ بہتر آڈینس آئے گی. اور کبھی کبھی تو یقین مانے ایسا ہوتا ہے پتہ نہیں کہاں آپ کی بہن پھنس جاتی ہے، کون کون آ جاتے ہیں میری لائفز میں. وہ کافی فنی ہو جاتی ہیں لائفز، مجھے سمجھ خود نہیں آ رہی ہوتی کہ میں کیسے ریئیکٹ کروں. بہرحال الحمدللہ فار ایوری تھنگ. جو دن گزر جائے اچھا وہی بہتر ہے، اور اسی میں عافیت ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. بہرحال آج میرا جو مجھے انسپریشن ملی ہے نا اس ویڈیو بنانے کی، وہ ملی ہے اگین پاکستان موم جو ہیں ماشاءاللہ ان کا ولاگ. ان کی باتیں نا مجھے بڑی ہمیشہ سے زندگی میں مجھے ایسا ہے کہ میں ہمیشہ سمپل لوگوں سے اٹریکٹ کرتی رہی ہوں. الحمدللہ میری زندگی بڑی ورسٹل قسم کی گزری ہے اور لیکن مجھے اٹریکشن جو میں نیچرلی میری جو روح کو اٹریکشن ملتی ہے، میری دل کو اٹریکشن ملتی ہے، وہ ہمیشہ سمپل لوگوں سے اور ان کی ڈیپ تھاٹ پرووکنگ باتوں سے. اینی ویز 2 دن سے میں ان کا ولاگ سن رہی تھی اور انہوں نے میرے اندر نا میرے ایموشنز ہلچل مچا دی کی باتوں نے. اسپیشلی آج والا ولاگ نے میری ایسی کوئی میموریز ٹریگر کی ہیں کہ مجھے خود نا ایک بہت ہی سچا واقعہ، سچی سٹوری یاد آ گئی اور مجھے لگا کہ مجھے بھی وہ اپنی آڈینس کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے، سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے. کیونکہ ماشاءاللہ آپ نے ایک طویل عرصہ اپنی زندگی گزاری ہوتی ہے، آپ نے اتنا کچھ سیکھا ہوتا ہے زندگی سے، اتنا کچھ آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے، تو پھر آپ اس کو شیئر بھی کرنا بنتا ہے. بہرحال ہمیں لگتا ہے نا کہ جیسے ہم امریکہ میں رہتے ہوں گے یا باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں تو اس طرح کا ظلم یہاں نہیں ہوتا ہوگا جیسے ظلم ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں. لے لیں فار انسٹنس، یا انڈیا پاکستان اس طرح تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں. لیکن یقین کریں کہ ایون دو یہاں پر بیٹھے ہوئے بھی جو میں نے اپنی آنکھوں سے چیزیں وٹنس کی ہوئی ہیں، کبھی کبھی تو نا آپ کو روح ہل جاتی ہے، دل دہل جاتا ہے کہ ہم نے یہ اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا ہے، کیا سنا ہے اپنے کانوں سے. تو ایسی ہی سٹوری آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں. ریئل سٹوری ہے اور میری اس میں بہت پارٹیسپیشن ہے، اس لیے میں نام نہیں لوں گی. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے جب یہ میموریز دوبارہ سے ٹریگر ہو جاتی ہیں، پھر آپ کو ہوتا ہے کہ کتنا وقت گزر گیا ہے. بہرحال میں پھر انکریج کروں گی کہ آپ لوگ سسٹر پاکستانی موم جو ہیں 40 رولز آف لو، میں ان کو ٹیگ کروں گی اگین اپنی ویڈیو میں، تو آپ ان کے پیج کو ضرور لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور سنیں. کیونکہ مجھے ہوتا ہے کہ اب یہ اتنی فیک، یا مے بی میں زندگی کے اس حصے میں آ چکی ہوں کہ مجھے یہ الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان رہا ہے، بڑی خوشگوار زندگی گزر رہی ہے. لیکن اب یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی کہ کپڑے، زیور، یہ سب چیزیں نا بڑی بے معنی سی لگنے لگی ہیں. جو امپورٹنس ہوتا ہے نا وہ انسان کی اپنی انسان کیسا ہے، انسان نے کیسی زندگی گزاری ہے، انسان کن راستوں پر چل کر کہاں سے کہاں پہنچا ہے، یہ چیزیں مجھے زیادہ ویلیو کرنے لگ گئی ہوں میں، پہلے بھی اور اب زیادہ. بہرحال یہ سچی سٹوری میں آپ کو سنانے لگی ہوں. آج سے بہت پرانی سٹوری ہے.
میری اپنی ماشاءاللہ نئی نئی شادی ہوئی تھی، اور میں پاکستان کے ٹرپ لگا کر آئی، خوب کپڑے بنوا کر آئی. اور اس زمانے میں بھی نا ایک میں درس اٹینڈ کیا کرتی تھی، وہاں پر گیدرنگ تھی لیڈیز کی، تو میں وہاں گئی تو میرے کپڑے کچھ نا بڑے سل گئے تھے، تو مجھے ان کو آلٹریشن کروانا تھا. وہاں بیٹھے بیٹھے کسی نے ذکر کیا کہ ایک یہ خاتون ہیں، ینگ ہیں، اور وہ اپنے گھر سے آلٹریشنز کرتی ہیں. تو میں نے بڑے ایکسائٹمنٹ میں نا ان کا نمبر لیا، اور میرے پاس بہت سارے کپڑے تھے جو کہ آلٹر کروانے تھے مجھے. تو میں ان کے گھر، میں نے کال کی، میں ان کے گھر پہنچی، اور گھر میں جب میں انٹر ہوئی تو بڑا ہی پیارا سا چھوٹا سا گھر، ہر چیز اپنی جگہ پر پڑی ہوئی ہے، صاف ستھرا اور وہ خاتون جو ہوں گی وہ مجھ سے کوئی ہوں گی 5-6 سال کہہ لیں عمر میں بڑی. تو ان کی شادی کو 5 سال ہو چکے ہوئے تھے، 5-6 سال آئی گیس. اور میری شادی نئی نئی ہوئی ہوئی تھی، میری شادی کو میں بھی 1 سال ہوا ہوگا. تو کیا کہتے ہیں، میں ان کے گھر پہنچی، میں نے انہیں بتایا کہ اس طرح میرے کپڑے یہ بڑے سل گئے ہیں، ان کو چھوٹا کرنا ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو مجھے نا وہ بڑی سمپلسٹی ان کی اٹریکٹ کی، اور میں پھر دوبارہ اس طرح میں اپنے کپڑے لینے پک اپ کرنے گئی. پھر میرے پاس اور کپڑے ہو گئے، میں کچھ نہ کچھ نا کرتی رہتی تھی اسی طرح. اور جب انہوں نے آہستہ آہستہ وہ خاتون اپنی آئی گیس وہ کمفرٹیبل ہو گئی میرے ساتھ، تو جب انہوں نے اپنی زندگی کی چیزیں شیئر کرنا شروع کی تو یقین مانیں کہ میری نا روح تڑپ گئی. ان دا سینس کہ جب کچھ عرصے کے بعد، ایک دم تو نہیں وہ ایک دم باتیں کرنے لگیں، بٹ کچھ عرصے کے بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ میں آج بھی نا، میری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں، اور آج بھی میں ایک کماری لڑکی جیسی ہوں. تو مجھے ان کی یہ بات سن کے نا بڑی ہی حیرانگی اور پریشانی ہوئی، کیونکہ پھر ظاہری بات ہے، ایک نیچرل بینگ اے ہیومن مجھے کیوریوسٹی ہوئی. میں نے ان سے آرام سے پوچھا کہ بھئی، دین شی ٹولڈ می ہر لائف اسٹوری. تو آپ سنیں کہ ایک معصوم انسان کے ساتھ کیا ہوا. وہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی اور ان کے 2 چھوٹے بھائی تھے. تو بس اس طرح رشتہ آیا امریکہ سے. ان کے والدین نے دیکھا جی کہ پاکستان میں اکثر یہی دیکھا جاتا ہے جی، باہر کا رشتہ ہے، پڑھا لکھا ہے، جاب کر رہا ہے، تو بس دیٹس اٹ. اس بیسس پہ وہاں پر نکاح ہو گیا پاکستان میں، اور نکاح ہوا لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی. پھر ان کے ہسبینڈ نے ان کا وہ جو پروسیس ہوتا ہے ویزے کا وہ سٹارٹ کر دیا. بہرحال اس سارے دوران میں ان کا ویزا وغیرہ بھی آ گیا، تو ان کی پراپر رخصتی ہوئی. لیکن جو کہتے ہیں نا شادی رخصت، یعنی کہ ہو کہ وہ اپنے میاں کے ساتھ نہیں گئی تھیں، وہ ان کو رخصت کر کے وہاں سے جہاز میں بٹھا دیا گیا کہ جی فرسٹ ٹائم ان کا میاں یہیں ان کو ایئرپورٹ سے لیں گے امریکہ میں. تو ابھی ان کی شادی، جس کو کہتے ہیں نا کہ ابھی ان کی وہ اکیلی رہی نہیں تھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. بیسکلی رخصت ہو گیا، وہ یو ایس سے پہنچتی ہیں، تو ایئرپورٹ سے ان کے ہسبینڈ ان کو لے کر گھر آتے ہیں. اور آپ یقین کریں یہ ان کا فرسٹ ویلکم ہے یو ایس اے میں. ان کے ہسبینڈ کو گھر لے کر آتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ جی شادی تو ہو گئی، رخصتی بھی ہو گئی، تم آ بھی گئی ہو، لیکن میں تمہیں اپنی زندگی کی بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں نا ان کو کوئی فزیکل ایشوز تھے کہ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں تم کبھی ماں نہیں بن سکو گی، میں تمہاری کبھی کوئی فزیکل نیڈ کوئی کچھ نہیں کر سکوں گا. تو یہ بات میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، اب تمہاری مرضی ہے کہ تم نے جہاز میں بیٹھ کے واپس چلے جانا ہے یا میرے ساتھ یہاں زندگی گزارنی ہے. تو سوچیں ذرا دوستو کہ کتنی بڑی قیامت ان کے سر پہ ٹوٹی ہوگی اس دن، جب وہ اپنے ماں باپ کو، اپنے فیملی کو چھاڑ کے ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے یہاں پہنچی تھی، اور اس کے اوپر یہ بام گرایا گیا کہ جی یہ ہوگی تمہاری زندگی. ٹھیک ہے، تو آبویسلی وہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، وہ اپنے والدین کو دکھ نہیں دینا چاہتی تھی. اس نے کہا کہ نہیں میں یہیں رہوں گی. تو بہرحال تو پھر اس طرح نا یہ جب انہوں نے مجھے سٹوری سنائی تو میں تو حیران پریشان ہی رہ گئی. بہرحال میری خود نئی شادی ہوئی تھی، اور میرا ایشو یہ چل رہا تھا لائف میں کہ جی میرے انفرٹیلیٹی ایشوز چل رہے تھے، جس پہ ایک اور ویڈیو ضرور بناؤں گی میں ڈیٹیل میں کہ ہاؤ آئی اوور کیم مائی انفرٹیلیٹی ایشوز. میرا مسئلہ یہ تھا کہ میں پریگننٹ تو ہو جاتی تھی لیکن میرے مس کیریجز ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ آلریڈی میں نے ان کو بتا دی تھی بات کہ بھئی آئی ایم ڈیلنگ ود دس. تو ان کی شادی کو 5 سال ہو گئے تھے. پھر بھی میں نے سوچا کہ بھئی ہم امریکہ میں رہتے ہیں اور یہاں پر بہت کچھ ہو سکتا ہے. میں نے بڑے پیار طریقے سے ان کے ساتھ دوستی کر کے اپنے ہسبینڈ کو بھی اپنے ساتھ لے کر جانے لگ گئی تاکہ نا ان کا ٹرسٹ گین کیا جائے، اس کے ہسبینڈ کا بھی ٹرسٹ اسپیشلی گین کیا جائے. میری شاید بات آپ کی بہن میں ایسی ہے یا لوگ میری بات جلدی مان لیتے ہیں یا مجھ میں الحمدللہ. تو ان کے خیر میرے منانے کے بعد ان کے ہسبینڈ کے ہم نے
کافی سارے نا اسی کے تھرو میں سامنے نہیں آتی تھی، میں اسی کو گائیڈ کرتی تھی، میں انہی کو ساری چیزیں بتاتی تھی کہ اس ڈاکٹر میں اپوائنٹمنٹس لے کر دیتی تھی کہ بھئی آپ جا کے یہاں سے یورولوجسٹ کے پاس لے کر جاؤ، ان کا سپرم انالیسس کرواتے ہیں. وہ بیچاری اس کو کچھ نہیں پتا تھا. شی واز عام پاکستان کسی گاؤں سے ایک لڑکی تھی جو کہ زیادہ پڑھی لکھی بھی نہیں تھی لیکن ہارڈ ورکنگ تھی، ہمت والی تھی، ہمت والی ہے ماشاء اللہ، ہارڈ ورکنگ. تو اس نے میری باتیں مانتی بھی تھی، تو اس نے اپنے ہسبینڈ کو لے کر گئی. وہ اچھی جاب کر رہے تھے، ان کے پاس انشورنس تھی، ہیلتھ انشورنس اینڈ ایوری تھنگ. تو وہ ان کو لے کر گئی. تو جی جب ان کا سپرم انالیسس ہوا تو اس پہ پتہ چلا کہ جی دیر از نو چانس، دیر از زیرو سپرم، ان کا کبھی بھی نیچرلی اولاد ہو ہی نہیں سکتی. تو پھر وہ بے شک آئی وی ایف کرواتے یا کچھ بھی کرواتے کوئی فائدہ نہیں تھا. تو بس جب مجھے سمجھ آئی کہ اب تو یہ سچویشن کہیں نہیں ہو سکتی نا، اس کا کوئی آگے کیونکہ ہو ہی نہیں سکتی سلوشن، تو اس کو میں غلط مشورہ بھی نہیں دے سکتی تھی کہ تم چھاڑ کے چلے جاؤ، بیکاز اس وقت وہ اٹل تھی کہ میں چھوڑوں گی نہیں، میں یہیں رہوں گی. اگر میں پاکستان واپس گئی تو میرے والدین اس غم کو برداشت نہیں کر سکیں گے اور یہ وہ. تو بہرحال مجھے ہوا کہ اب میں اس کو انڈیپینڈنٹ کیسے کروں، ٹھیک ہے، اس کو اپنے پاؤں پہ کیسے کھڑا کروں. میں نے اس سے کہا، کیونکہ وہ اتنی اچھی آرگنائز خاتون، اتنی ٹائم پہ ہر چیز کرنے والی، تو میں نے کہا ایسا کرتے ہیں میں آپ کے لیے نا میکڈونلڈس کی اپلیکیشن لے کر آتی ہوں، تو آپ اور کچھ نہیں ایز اے کوک وہاں پر پیچھے برگرز فلپ کر سکتی ہو. آپ کو اس کو تھوڑا سا انگلش بھی نہیں آتی تھی، ہیزیٹیشن بھی تھی کہ بھئی میں کیسے، کیونکہ نئی پاکستان سے بے شک 5 سال گزر گئے تھے لیکن اس میں ابھی بھی وہ ہیزیٹیشن تھی کہ لوگوں سے بات نہ کرنا، باہر نہ زیادہ جانا، کچھ بھی اس طرح تھا سارا کچھ. بہرحال میں نے اس کو لا کے دیا، کنونس کیا کہ نہیں تمہیں کچھ کرنا ہوگا، گھر میں سارا دن بیٹھ کے کیا کرو گی. الحمدللہ یہ اچھی بات تھی کہ اس کے ہسبینڈ بھی میری بات مان لیتے تھے. بہرحال اس کو میں نے اپلیکیشن لا کے دی، فل کی. وہ ڈرائیونگ نہیں کرتی تھی، پھر میں واپس جا کے ڈراپ آف کی. اس کو انٹرویو کال آ گئی، انہوں نے اس کو ہائر کر لیا اور وہ میکڈونلڈس پہ کام کرنے لگ گئی. اس دوران مجھے ہوا کہ اس کو اب تھوڑی بہت نا ڈرائیونگ بھی آنی چاہیے. اس معاملے میں اس کے ہسبینڈ اچھے تھے کہ وہ اس کے ساتھ کوآپریٹیو تھے. خیر انہوں نے اس کو آہستہ آہستہ ڈرائیونگ بھی سکھا دی. اس طرح 2 سال گزر گئے وہ میکڈونلڈس میں جاب کرتے ہوئے. مجھے ہوا کہ اب تھوڑی امپروو ہو گئی ہے، تو میں نے سوچا کہ میں اپنے جو ہاسپٹل تھا ہمارا لوکل وہاں پر، تو میں نے کہا میں اس کو اپلیکیشن لا کے دیتی ہوں. میں نے کہا دیکھو میں آپ کو نا جو ہاسپٹل کا ڈائٹری ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پر کھانا بنتا ہے، میں وہاں سے آپ کو اپلیکیشن لا کے دیتی ہوں، اب آپ وہاں ٹرائی کرو، کیونکہ میکڈونلڈس میں آپ کا کافی اب ایکسپیرینس ہو گیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو ہائر کر لیں گے ہاسپٹل والے. تو وہ ذرا گھبراتی تھی، میں اس کو کانفیڈنس بوسٹ کرتی رہتی تھی. تو اس کو جب اس نے اپلائی کیا تو وہ گئی، اس کو ہائر کر لیا ڈائٹری ڈپارٹمنٹ میں. اب وہ وہاں پر کھانے بیسکلی جو ہاسپٹل میں جو آپ کو میل سرو ہوتے ہیں نا، وہ ان کی ٹریز بناتی تھی، کھانا بنا کے سرو کرتی تھی. بہرحال یہ بیہائنڈ دا سین کام تھا، کسی کے ساتھ انٹریکشن نہیں تھی، بس نے اپنا کام کرنا تھا، گھر آ جانا تھا. اس دوران وہ ہلکی پھلکی ڈرائیونگ بھی سیکھ گئی، تھوڑا کانفیڈنس آ گیا، آنے جانے لگ گئی اور اس طرح نا آگے بڑھتی رہی. تو پھر مجھے ہوا جب وہ مجھے بڑی خوشی ہوئی اس کو دیکھ کے. جب میں اس کو دیکھتی تھی نا، اس کی گروتھ کو دیکھتی تھی، اس کا کانفیڈنس لیول دیکھتی تھی، تو مجھے ہوا کہ نہیں اس کی زندگی کا کوئی مقصد تو ہے نا. پہلے تو وہ بالکل گھر میں بیٹھی رہتی تھی، کچھ نہیں کرتی، بس گھر سے آلٹریشن کرتی تھی اور زیادہ کوئی انٹریکشن نہیں تھا لوگوں کے ساتھ. آہستہ کرتے کرتے اب میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ بڑی ہارڈ ورکنگ تھی، محنتی تھی، آگے بڑھنے کی خواہش تھی. تو اسی طرح نا اس نے مجھے ایک دن آ کے کہا کہ نا ہاسپٹل میں ایک جاب اوپننگ آئی ہے لیب میں فلیباٹمسٹ کی. تو میں نے کہا بالکل تمہیں اپلائی کرنا چاہیے اور وہ ہاسپٹل والے ٹرین کریں گے. تو ڈرتے ڈرتے اس نے اپلائی کیا. ہاسپٹل والوں نے اس کو کیونکہ انٹرنل آپ کو پتہ ہے اگر ایک جگہ آپ کام کر رہے ہوں تو انٹرنلی آپ کو جو آلریڈی ایگزسٹنگ امپلائیز ہوتے ہیں ان کو ترجیح دی جاتی ہے. تو بہرحال اس نے اپلائی کیا، انہوں نے اس کی ٹریننگ اپروو کر دی، سارا کچھ. تو ماشاءاللہ سے اس وقت وہ اسی ہاسپٹل میں ایک بہت عرصے سے لیب میں فلیباٹمسٹ کے طور پہ کام کر رہی ہے. تو دیکھیں ایک لڑکی کا سفر، ایک عورت کا سفر جو جہاں سے سٹارٹ ہوا، اس نے ہمت نہیں ہاری. پھر اس کی بڑی خواہش تھی کہ میں حج عمرہ کروں اور اپنے والدین، اور بس اسی کو میں نے اسی چکروں میں لگا دیا کہ بس اپنے آپ کو بزی رکھو، خوش رہو اور انہی طرح کام کرتے رہو. بہرحال پھر میرا اس اسٹیٹ سے موو ہو گئی، میں وہاں سے موو ہو کر آ گئی، لیکن فون پہ میرا اس کے ساتھ رابطہ تھا اور مجھے بڑی خوشی تھی کہ الحمدللہ میں نے کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو مجھے ایک ذریعہ بنایا اس کے لیے. اور پھر میں اس سے رابطے میں تو رہی.
پھر کوئی 2 سال کے بعد نا مجھے اس کی کال آتی ہے کہ میں اب تنگ آ گئی ہوں اس زندگی سے اور اب میں نکلنا چاہتی ہوں، میں چھوڑ چھاڑ کے میرا دل کرے میں بھاگ جاؤں. تو اس نے، میں نے ڈیٹیل تو نہیں آنیسٹلی پوچھی اس سے کہ بھئی وہ کس نے اس کو اس طرح بہکایا ہے، کیوں بھاگنا چاہتی ہے، کیوں اپنی اس زندگی کو، کیونکہ اب وہ شادی کو اس کے کافی عرصہ گزر چکا تھا اور ایج بھی اس کی اب ہو گئی ہوئی تھی اس وقت جب میں بتا رہی ہوں آپ کو یہ بات، جب اس کو بھاگنے کا سر پہ بھوت سوار ہوا تو اس وقت وہ ہو گئی ہوگی کوئی 45-46 سال کی. تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا کہ نہیں، اگر آپ بھاگو گی نا اس وقت، آپ جو بھی ہوگا وہ سنسیئر نہیں ہوگا اور آپ کا بس فائدہ ہی اٹھائے گا، اور اس طرح کر کے میں اس کو بڑا سمجھایا. اینڈ الحمدللہ اس نے اگین میری بات سمجھی اور اس نے وہ قدم نہیں اٹھایا، اور وہ اسی طرح اپنی خوش ہے، اسی طرح اپنی زندگی گزار رہی ہے، اسی سمپلسٹی کے ساتھ، لیکن ایٹ لیسٹ وہ انڈیپینڈنٹ ہے، وہ خود کام کرتی ہے، خود ڈرائیو کرتی ہے. تو بس یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ عورت کی زندگی میں بہت سارے کٹھن مراحل آتے ہیں، لیکن آپ ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے ہیں، اور کچھ سچویشنز آپ ڈیل کر لیتے ہیں اور کچھ میں آپ کچھ بھی نہیں کر پاتے، آپ بہت بے بس فیل کرتے ہیں. تو مجھے یہی بار بار نا، میں یہی بات اپنی ویڈیوز میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ ہمیں ہمیشہ اپنی بیٹیوں کو شادی سے زیادہ ان کی ایجوکیشن پہ فوکس کریں. انشاءاللہ شادی بھی ہوگی، ظاہری بات ہے کہ، لیکن اپنی بیٹیوں کو ان کے پاؤں پہ کھڑا ہونا سکھائیں، تاکہ خدا نخواستہ زندگی میں اگر وہ کسی طرح کسی اونچ نیچ کا شکار ہوتی ہیں تو وہ اپنے لیے کچھ کر پائیں. اور ہمیشہ اپنی بیٹیوں کو بھی آج کل تو مجھے لگتا ہے بیٹوں کو بھی سب کو اتنا کانفیڈنس ضرور بخشیں کہ وہ اس دنیا میں نا سر اٹھا کے فخر سے چل سکیں اور کسی سے اپنے آپ کو کمتر نہ محسوس کریں. یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. بہرحال میری اس دوست نے وہ ساری چیزیں اوور کم کر لی زندگی کی، لیکن جو اس کا بگیسٹ خلا رہے گا وہ ہمیشہ سے رہے گا کہ جب اس کے الفاظ میرے ذہن سے گونجتے ہیں نا کہ میں شادی کے کتنے عرصے کے بعد بھی ایک ان میرڈ لڑکی کی طرح ہوں، تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، مجھے بڑا دکھ اور تکلیف محسوس ہوتی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں کسی کو نہیں کوئی گارنٹیڈ، ہمیں کیا پتہ کہ اندر کیا چل رہا ہے، کسی کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ سب بچیوں کے نیک نصیب کرے اور سب کے لیے آسانیاں فرمائے، لیکن یہ وہ فیصلے ہیں، وہ باتیں ہیں جو ہمیں نہیں سمجھ آتی. اور آج یہ میموری ٹریگر کی پاکستانی موم کے ولاگ نے، جب ان کی باتیں میں سن رہی تھی کہ عورتوں کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ لوگ کرتے ہیں، کتنے دھوکے دیتے ہیں، کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ شاید سب کچھ اپنا لٹا کے بھی پھر بھی وہ جو فیتھفل ہوتا ہے نا ایک آنسر، سنسیریٹی، اس کا مظاہرہ پھر بھی کرتی چلی جاتی ہے. کیوں ہے ایسا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اگر آپ لوگوں کو بھی کوئی میموریز ٹریگر ہو رہی ہیں یہ باتیں سن کے تو ضرور کامنٹ سیکشن میں بتائیں، کیونکہ آئی ایم شیور کہ ہم سب کسی نہ کسی ایسے کو جانتے ہوں گے جن کی زندگیاں اس طرح اتار چڑھاؤ سے گزری ہوں گی. اتنے افسوس کی بات ہے نا، یہ بات اس کے شوہر اپنی بیماری، اپنی پرابلم سے واقف تھے، تو کیوں نہیں انہوں نے منع کیا اس شادی سے؟ ان کی والدہ کو بھی کوئی نہ کوئی نالج ہوگی، تو انہوں نے کیوں نہیں روکا؟ کیوں کسی کی بیٹی کی زندگی اس طرح تباہ کر دی؟ لیکن افسوس کہ ہمارا معاشرہ اس چیز کو اتنا پروموٹ کرتا ہے. لڑکوں کی مائیں جو ہوتی ہیں نا وہ سمجھتی ہیں کہ جسٹ بیکاز ہمارا بیٹا ہے ہمارے پاس، تو اس کے پاس کچھ ہو نہ ہو، بس ان کی نزدیک وہ بیٹا پرفیکٹ ہے، اس کی اوپر سے کتنی لڑکیاں وار دیں گی. لیکن یہ بہت افسوس کی بات ہے، اگر آپ کو اپنے بچے کی کوئی ایسی چیز سے واقف ہیں، اس کے اندر جو کمی ہے یا کوئی جو بھی پرابلمس ہیں، ہیلتھ ایشوز ہیں، مینٹل ہیلتھ سے شکار ہے، تو اپنی اس کمی کے اوپر کسی کی بیٹی کو مت قربان کریں. ٹھیک ہے، یہ بہت افسوسناک بات ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے یہی وہ بات اس کو پاکستان میں جب رشتہ ہو رہا تھا اس وقت بتائی جا سکتی تھی. لیکن افسوس کہ ہمارے جو پاکستانی معاشرہ ایسا ہے، کلچر میں ایسی چیزیں ہیں یا والدین ایسے ہیں کہ یہ وہ باتیں اس وقت نہیں کھلیں. اگر یہ وہ اس وقت کھل جاتی تو شاید اس کی زندگی ویسے نہ ہوتی. لیکن ہر انسان کا اپنا اپنا نصیب بھی ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے کبھی کبھی. لیکن اگر آپ ایسا دیکھیں تو کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش ضرور کریں. کیا پتہ آپ کسی کی زندگی تھوڑی سی بہتر بنا سکیں، تھوڑی سی کوشش ضرور کرتے رہنا چاہیے. لیکن اپنے لیے سٹینڈ لینا بھی اپنی بیٹیوں کو سکھائیں. کسی کی بات، کسی کی غلامی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اتنی جو چیز، جب میری شادی ہوئی نا تو میری شادی سے پہلے میں جاب کرتی تھی، بہت اچھی جاب کر رہی تھی ایک ہاسپٹل کے لیے ایز اے پبلک ریلیشنز میں. لیکن میں نے اپنے ہسبینڈ کو
رائٹ اوے کہہ دیا تھا کہ میں جاب نہیں کروں گی، اور اگر کروں گی تو اپنی خوشی کے لیے کروں گی، اپنی مرضی کے لیے کروں گی، یعنی کہ گھر کو اس طریقے سے نا مطلب آپ کو اپنے لیے سٹینڈ لینا پڑتا ہے. یہ چیز ہم عورتوں کو سیکھنی ہے، سمجھنی ہے. جو بات کوئی کسی کو بھی آپ کے اوپر کوئی زبردستی کرنے کی حاصل نہیں ہونا چاہیے، رائٹ. تو بس اس کے لیے اپنے بچوں کو اتنی سمجھ عقل تعلیم ضرور دیں کہ وہ اپنے لیے اچھے فیصلے کر سکیں اور اپنی رائٹس کے لیے ان کو ڈٹے رہیں ان چیزوں کے اوپر. تو بس یہی تھی وہ آج بات جو میرے ذہن میں ایک دم آئی ان کا ولاگ سننے کے بعد. تو میں نے کہا کہ میں بھی اپنی آڈینس ساتھ یہ سچی سٹوری شیئر کروں، دل دہلانے والی، اور کاش کہ اگر ہم ایسی حرکت کرنے بھی لگیں تو ہم اپنے آپ کو روک سکیں کہ کسی کے ساتھ دھوکے میں رہ کر فیصلے نہیں کرنے چاہیے، اسپیشلی شادی کے فیصلے. تو یہ بہت آپ کو لگتا ہے کہ جی آپ باہر کے ملک میں بیٹھے ہیں، یہاں پر تو ایسا کچھ نہیں ہوتا ہوگا، لیکن یہاں پر بھی بہت لوگ ہیں جو بہت سفر کر رہے ہیں. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہمارے بچوں کو محفوظ رکھے ایسی اچانک کی ناگہانیوں سے. تو بس جناب آج کی اتنی ہی باتیں ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اگر ہو سکے تو شیئر ضرور کیا کریں، لائک بھی کر دیا کریں کانٹینٹ کو، تاکہ وہ سرکولیٹ کر سکے اور زیادہ یوٹیوب پہ. یہ الگوریدم ہے یوٹیوب کا کہ لائک شیئر ضرور کیا کریں. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.